السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تمام مسلمانوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے، اور عید ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید آپس میں ملاقات کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے اظہار کا دن ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کا دن ہوتا ہے، تکبیرات پڑھنے کا دن ہوتا ہے، خوشی منانے کا دن ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا جو موقع ہو اس کے مطابق کام کرنا، یہی دراصل انسان کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے کہ کھانے پینے سے رک جاؤ تو رک جانا عبادت ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے کہ کھاؤ پیو اور روزہ نہیں رکھو تو کھانا پینا عبادت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے، یعنی کھیل کود کرتے، انجوائے کرتے، انٹرٹین کرتے۔ آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ یعنی قربانی کا دن، اور فطر یعنی رمضان کے بعد عید الفطر کا دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 دن جو اہم ترین عبادات کے بعد آتے ہیں، ایک روزوں کے بعد اور ایک حج کے بعد، یہ ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں۔ مومن کی خوشی اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی خوشی میں ہے، کیونکہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مومن کے لیے بھی وہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ آپ کوئی بھی 2 دن رکھ دیتے، لیکن آپ نے عبادات کی تکمیل پر خوشی منانے کے 2 دن مقرر کیے، یعنی سال کے کوئی بھی 2 دن خوشی منانے کے دن ہو سکتے تھے۔ جیسے اور دیگر قوموں کے پاس ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو کبھی وہ مختلف شخصیتوں کے نام سے یا مختلف مواقع کے اعتبار سے یا انسیڈنٹس کے اعتبار سے وہ دن مقرر کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو دن مقرر کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد کے دن ہیں۔ جیسے دنیا میں انسان ساری زندگی ایک روزے سے ہے، تو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، گویا کہ جیسے عید کا دن ہو۔ عید کے دن بھی مخصوص کاموں کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی عید کا دن بھی فارغ دن نہیں ہے، بلکہ اس دن بھی کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو عبادت شمار ہوتے ہیں۔ جیسے عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا۔ ایک شخص نے حضرت علی سے غسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا، عام غسل نہیں بلکہ خاص غسل کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا، جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، اضحیٰ کے دن، فطر کے دن یعنی عید الفطر کے موقع پر۔ موطا امام مالک وغیرہ میں عبداللہ بن عمر سے صحیح حدیث مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عیدگاہ جانے سے قبل غسل کیا کرتے تھے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے، غسل کر کے جانا چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ نماز عید کے لیے غسل کے استحباب یعنی مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جانا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد کھانا چاہیے۔ یہ دونوں عیدوں میں ایک فرق ہے کھانے پینے کے اعتبار سے۔ عید الفطر کی نماز پہ جانے سے پہلے کوئی بھی چیز کھائی جا سکتی ہے، چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ چونکہ کھجوریں میٹھی ہوتی ہیں اور کھجوروں کا ذکر آ گیا تو اس لیے لوگوں نے پھر اس کو میٹھی عید کا نام بھی دیا ہوا ہے، چھوٹی عید اور میٹھی عید۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھجوریں کھانے سے قبل نماز عید کے لیے نہیں جاتے، یعنی کھجوریں کھاتے تھے کیونکہ وہی ایزیلی اویلیبل تھی۔ ہمارے یہاں خواتین بہت اہتمام کرتی ہیں، رات کو جاگ کر شیر خورما بنا کر یا سوئیاں یا کھیر یا حلوہ، یعنی کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور بننی ہوتی ہے گھر میں، یا کوئی کیک یا پیسٹری یا کچھ بھی۔ تو کچھ بھی بنائیں، ہیلدی بنائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا پھر نیچرل تھی، کھجوریں، ان کوکڈ، اور کتنا آسان بھی ہے نا
کہ آپ معمول کے مطابق رات کو سو جائیں آرام سے، اور پھر صبح اٹھ کر آپ نماز وغیرہ پہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لیں، نماز ادا کریں، لوگوں سے ملے ملیں، اور پھر واپس آ کر سارا دن کوکنگ کریں، کھائیں کھلائیں، جو بھی کریں۔ نماز عید سے پہلے کچھ کھا کر جانا اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، اور یہ روزے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ فطر کا مطلب ہی کیا ہے؟ افطاری سے ہے نا، یعنی روزہ کھولنا۔ تو عید کے دن بھی صبح کے وقت یعنی فطر روزہ کھول کے جایا جاتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں، ایسے ہی خالی منہ نہیں، یعنی بندے منہ نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا کر، اور وہ بھی میٹھا کھا کر۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے کلچر میں بھی کیا ہے، کیا کھلاتے ہیں؟ ختم قرآن ہو تو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہیلدی چیز نہیں ہے، لیکن بس کلچر یہی ہے، اور لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اور خاص طور پر مٹھائی جہاں اچھی ملتی ہے وہاں تراویح پڑھنے جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے کی پیدائش پہ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مٹھائی کے کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے ہیں۔ تو کوئی منگنی وغیرہ ہو، کوئی شادی کا موقع ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، منہ میٹھا کر رہے ہیں۔ ابن حجر نے اس کی تعلیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ روزے زیادہ کرنے کا سد باب ہے، یعنی روزے ختم ہیں، اس سے آگے روزہ نہیں ہے، اب اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور پیروی ہے۔ عطا سے مروی ہے، عطا ابن ابی رباح سے، تابعی ہیں، انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو کہ صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نماز کے لیے نکلو تو ایسا ہی کیا کرو۔ اگر کسی گھر میں کھجور نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہگار نہیں ہے وہ، لیکن اگر ہے تو پھر اہتمام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے ابن عباس سے یہ بات سنی اس وقت سے میں نے صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل ترک نہیں کیا، یعنی کبھی نہیں چھوڑا، خواہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں، یعنی اگر کھجور نہیں ہے گھر میں، کوئی میٹھا نہیں ہے، تو روٹی کا ٹکڑا، یا دودھ پی لوں، یا پانی پی لوں، یعنی اور کچھ نہیں تو پانی پی لوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو عطا نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا تھا، اور فرمایا کہ لوگ نماز عید الفطر کے لیے اس وقت نکلتے تھے جب روشنی خوب پھیل چکی ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ ہمیں پہلے ہی کچھ کھا پی لینا چاہیے تاکہ نماز میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ تو اس کی ایک اور وجہ بھی کیا بتائی گی کہ کچھ کھا کر جائیں تاکہ نماز میں جلدی نہ کریں۔ جلدی کیوں؟ کہ اگر رات کا کچھ کھایا ہوا نہیں ہے تو عموماً 30 دن سحری کے وقت کچھ کھانے سے کیا عادت بن جاتی ہے، کچھ کھائیں، اس وقت بھوک لگنے لگ جاتی۔ روزوں کی ابتدا میں تو بھوک نہیں لگتی، پھر آہستہ آہستہ کھانے لگتے ہیں، پھر آخر میں اٹھتے ہیں تو کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ روٹین سیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر عید کے دن اگر کچھ بھی نہ کھائیں اور سحری کے وقت سے لے کے آدھے دن تک تو پھر وہ انسان کی عبادت بھی اچھی طرح نہیں ہوتی، عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں انسان پھر کچھ کھا کے جائے۔ ہمارا دین کتنا فطری دین ہے کہ جس میں انسان کی ضروریات کا خیال رکھا گیا، انسان کی خواہشات کا خیال رکھا گیا، مواقع کی مناسبت کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہی ایک نیچرل قابل عمل دین ہے۔ اور ہمیں ان تمام عادتوں کو، ان تمام چیزوں کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اگر ہم سنت سمجھ کر کریں گے تو ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھائیں ضرور، اگر کھجور میسر نہیں تو کچھ بھی کھا لیں، یعنی لازم نہیں ہے، افضل ہے، لازم نہیں۔ اس کے برعکس عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کھانا مستحب ہے، اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ قربانی کر کے اس کا گوشت پکا کے پھر کھایا جائے، تو آدھا دن تو گزر ہی جائے گا نا اس سارے کام میں، تو جب آدھے دن کا روزہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلا عشرہ جو ہے ذوالحجہ کا وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، اور اس میں روزہ رکھنا، کوئی بھی نیک عمل کرنا، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، وہ سارے کے سارے اعمال ان کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے، اور کوئی بھی عمل جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ باقی تمام سال کے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دن یعنی عشرہ ذوالحجہ کا 10واں دن ہے، تو وہ 10واں دن بھی تقریباً آدھا دن ایک طرح سے روزہ ہو جائے گا۔ اس کو روزہ کہتے نہیں، ہمارے یہاں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے نا عید کے دن، حالانکہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، لیکن سنت یہی ہے کہ اس دن کچھ کھائے پیے بغیر
کام کیا جائے سارا. عید کے دن کا ایک اور اہم عمل تکبیرات کہنا ہے. یہ عظیم سنتوں میں شامل ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے قرآن مجید اتار کر جو رمضان میں اترا، اور پھر روزے رکھنے کی تعلیم اور باقی جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، تو ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. ہمیں اگر کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، کوئی پہننے کی مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، کوئی استعمال کی چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. لیکن قرآن کی نعمت ملتی ہے یا ہدایت کی نعمت ملتی ہے یا دین کی نعمت ملتی ہے، کسی نئی سنت کا علم ہوتا ہے یا اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے، تو ہمارے منہ سے کم ہی نکلتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوا ہے مجھ پر کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا کی. عام دنوں کی نسبت الحمدللہ رمضان میں ہم عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، چاہے اس کی تلاوت ہو، چاہے اس کا فہم ہو، چاہے اس کا سیکھنا ہو، چاہے اس کا سکھانا ہو. ہر شخص کسی نہ کسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب انسان قرآن مجید کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑ جاتا ہے رمضان میں، تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے فریش ہو گیا، اس کی روح سیراب ہو گئی ہے. اور اس پر جیسے رمضان کے آخر میں بارش ہوئی ہے، تو آج میں دیکھ رہی تھی سارے پودے چمک رہے ہیں، ہر چیز، آسمان صاف ہے، فضا صاف ہے. بالکل ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے روزہ رکھنے کے بعد انسان کو اپنے اندر کی ایک صفائی محسوس ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس پر بھی خوش ہوتا ہے انسان، اور اس خوشی میں انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. ہماری عبادات میں جو تکبیر ہے یعنی اللہ کی بڑائی ہے وہ بہت اہم ہے. جیسے نماز کے شروع میں بھی ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر اللہ کی بڑائی. پھر اسی طرح احرام پہنتے ہیں تو وہاں تکبیرات پڑھتے ہیں، اور بہت سے مواقع پر قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، اور یہاں بھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے اور یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے. پھر جب آپ نماز پوری کر لیتے تو تکبیریں منقطع کر دیتے، یعنی ریسٹ آف دا ڈے پھر تکبیرات نہیں ہوتی تھی، صرف صبح کے وقت اور خصوصاً نماز کی طرف جاتے ہوئے. صحابہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے. ولید بن مسلم کہتے ہیں، میں نے اوزاعی اور مالک بن انس سے عیدین میں بلند آواز سے تکبیریں کہنے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگے، جی ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز امام کے آنے تک بلند آواز سے تکبیریں کہتے رہتے تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ حرم میں اگر آپ کو کبھی وہاں عید کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن نماز فجر کے بعد تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تکبیرات جاری رہتی ہیں، اور پھر نماز میں بھی ایکسٹرا تکبیرات ہوتی ہیں. عبد الرحمن السلمی سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ عید الاضحیٰ کی بنسبت وہ عید الفطر میں زیادہ شدید تھے. یعنی عید الاضحیٰ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا عشرہ ہی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، یعنی ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، لیکن عید الفطر میں نماز سے پہلے ہوتی ہیں اور اس میں کثرت سے ہوتی ہیں، یعنی کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ٹائم پیریڈ تھوڑا ہے نا، تو سارا وقت فجر کے بعد سے شروع ہو کر پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ بھی گھر میں لگا کے بچوں کو عادت بھی ڈال سکتے ہیں، خود بھی ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ یوٹیوب پر ہر طرح کی تکبیرات کی ورائٹی ہے، تو اگر بلند آواز سے اسپیکر پہ گھر میں لگا دی جائیں تو سب کے کانوں میں پڑتی رہیں گی. اور اگر آپ مسجد ارلی پہنچ گئے ہیں تو مسجد میں پڑھتے رہیں، راستے میں پڑھتے رہیں، گاڑی میں خود پڑھیں، بچوں کو بلند آواز سے پڑھائیں. دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ آنے تک تکبیرات کہتے رہتے، اور وہاں آ کر بھی امام کے آنے تک تکبیریں پڑھتے رہتے، یعنی جب تک نماز شروع نہ ہو جائے. پھر امام کے ساتھ تکبیرات پڑھنا، اس کے بارے میں آتا ہے ابن ابی شیبہ نے زہری سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے
کہ جب لوگ گھروں سے نکلتے تو عیدگاہ پہنچنے تک بلند آواز سے تکبیرات کہتے، حتیٰ کہ امام آ جاتا تو لوگ تکبیریں کہنا ختم کر دیتے، جب امام تکبیریں کہتا تو لوگ بھی تکبیریں کہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھر میں، راستوں میں، مسجد میں، عیدگاہ میں، امام سے پہلے، امام کے آنے کے بعد، یعنی تکبیرات ہی تکبیرات ہیں۔ اللہ کی بڑائی ہی بڑائی ہے کہ اسی کا فضل ہے جس نے ہمیں رمضان میں کچھ عبادت کی توفیق دی، یعنی اس سارے مہینے کی عبادت، اور خصوصاً آخری راتوں کی نیند کی کمی کے باوجود راتوں کو جاگ کر عبادت اور زیادہ زیادہ دعائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ذرہ برابر بھی کسی عبادت کا کوئی تکبر نہیں، اس لیے کہ بڑائی تو صرف اللہ کو زیبا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے ہاں بھی تکبیرات پڑھنا معروف اور مشہور عمل ہے۔ سلف رحمہ اللہ میں عید کے روز گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ جانے اور امام کے آنے تک بلند آواز میں تکبیریں کہنا معروف اور بہت ہی مشہور امر تھا، یعنی سب کو پتا تھا کہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ بہت سے مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے، جن میں ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق اور فریابی نے کتاب احکام العیدین میں سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے، جن میں نافع بن جبیر بھی شامل ہیں، کہ وہ تکبیریں کہتے اور لوگوں کے تکبیریں نہ کہنے پر تعجب کرتے، یعنی اگر کوئی تکبیر نہیں پڑھ رہا ہوتا تو حیران ہوتے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا، اور کہتے تم تکبیریں کیوں نہیں کہتے، یعنی کیوں نہیں تکبیر پڑھتے، تکبیر پڑھو۔ اور ابن شہاب زہری کہا کرتے تھے کہ لوگ گھروں سے نکل کر عیدگاہ جانے اور عیدگاہ میں امام کے آنے تک تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو گویا عید الفطر میں تکبیرات کہنے کا وقت چاند رات سے شروع ہو کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے، یعنی رات کو ہی آپ شروع ہو سکتے ہیں، اور اگر رات آپ سو گئے تھے اور آپ کو نہیں پتا چلا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں، تو پھر آپ صبح سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ پہلی تراویح ہم سب کی چلی گئی نا، کیونکہ رات 10 بجے کے بعد پتہ چلا، جبکہ آلموسٹ نیند میں تھے لوگ۔ عید الاضحیٰ میں تکبیرات کہنے کا وقت کیا ہے؟ 1 ذی الحجہ سے لے کر آخری ایام تشریق کے سورج غروب ہونے تک، یعنی 13 ذی الحجہ تک۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ایام تشریق میں یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو سب کو آتی ہے نا۔ اور اسی طرح ابن عباس یہ تکبیرات کہا کرتے تھے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اللہ اکبر و اجل کا لفظ زیادہ ہے۔ یہ عید الفطر کا پیمفلٹ بھی ہے جو الہدیٰ نے چھاپا ہوا ہے، اور اگر آپ سب خود بھی لے لیں اور اوروں کو بھی بانٹیں تو انشاءاللہ یہ مسائل ان تک بھی پہنچ جائیں گے جو بیان ہو رہے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، یعنی عید کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو مل کر اچھے الفاظ سے مبارکباد دی جائے، چاہے الفاظ کوئی بھی ہو۔ مثلا ایک دوسرے کو یہ کہنا تقبل اللہ منا و منکم، لیکن صرف یہی الفاظ نہیں، آپ عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، بارک اللہ فیکم کہہ سکتے ہیں، اللہ یبارک فیکم، یعنی کچھ بھی جو برکت سے متعلق ہو، کیونکہ مبارک کا لفظ ہے نا اس میں، عید کی مبارک دینا کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو آپ کے لیے مبارک کرے۔ اور جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ایک دوسرے کو ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منک، اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ یہ افضل اس لیے ہے کہ یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، باقی آپ جو بھی چاہیں مبارک کے الفاظ اردو، انگلش، کسی بھی زبان میں دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ عید کی مبارک افضل وقت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد دے، آتے ہوئے سب تکبیرات پڑھتے رہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، مسجد میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا، آداب کا پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ آتے ہی پھر ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے تکبیرات کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ فضیلت چلی جاتی ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سبھی پڑھیں جب ان کو اویئرنیس ہوگی تو دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ عیدگاہ میں بھی آپ ایک پمفلٹ ساتھ لے جا سکتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں انہیں کہیں یہ پڑھ لیں، اس کے اندر تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں۔
پھر یہ ہے کہ عید کے دن سب گھر والوں کو عید کے لیے نکلنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں، یعنی ان کو بھی نکلنے کا حکم ہوتا. ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں، یعنی صف کے بیچ میں نہ بیٹھیں، پیچھے بیٹھیں، اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں کیا پہن کے جانا چاہیے؟ خوبصورت خوبصورت کپڑے، غرارے اور لہنگے نہیں، جلباب، بڑی چادر، چاہے سلی ہوئی ہو چاہے ان سلی ہو. تو کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس جلباب ہے نہیں، کبھی گھر سے ایسے نکلے نہیں اور کبھی چادر بھی نہیں الگ سے بنائی، تو آپ نے فرمایا اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے، یعنی مانگ کے لے جاؤ، کسی اور سے لے لو. یہ نہیں کہا اچھا پھر اس کی مجبوری ہے، اگر اس نے چادر نہیں بنائی ہوئی تو وہ چھٹی کرے، جو چاہے پہنے، نہیں، پھر دوسروں سے لے لے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ واضح حکم آ گیا نا، تو پھر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. چھوٹی بچیوں کو بھی آپ جب لے جاتے ہیں عید کے دن، سارے سجاتے ہیں، بناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ چنری، کوئی چیز ان کے اوپر ضرور اوڑے جو بالکل نابالغ چھوٹی بچیاں، تاکہ وہ عید کی نماز کے وقت ایسے منہ اٹھا کے دیکھتے نہ رہے. کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ بچیوں کو لے جاتے ہیں عید کا، وہ پیچھے بٹھا دیتے ہیں، یا وہ پاس روتے رہتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا، پہلے سے ان کی مائنڈ سیٹنگ نہیں ہوتی. تو بچوں سے جو کام کروانا ہو اہیڈ بفور ٹائم ان کا مائنڈ میک اپ کریں کہ ہم آج یہ کریں گے اور اس میں ایسا اور ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ اپنا پلانر، اپنا پروگرام دن کا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. اس سے کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، تاکہ دوسرے کو عین وقت پہ جب آپ کچھ کرنے لگے تو اعتراض بھی نہ ہو اور شکایت بھی نہ ہو، پہلے تو تم نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارا یہ پروگرام بنا ہوا ہے. تو خصوصاً جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، گھر کے اندر رہنے والے افراد کے حوالے سے، چاہے گھر میں بزرگ بھی ہوں تو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا آج کا ڈے پلان یہ ہے. مثلاً آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنا چپ کر کے خود ہی پلانر بنایا اور خود ہی ایگزیکیوٹ کر لیا اور ان کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ منہ دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں. اور اس سے پھر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور دل میں برے برے خیالات بھی ڈالتا ہے، اور اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فیل کرتے ہیں. مثلا بزرگ ہیں گھر میں، صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، آپ ان کو چائے پانی پوچھتے ہیں، اگر زیادہ بوڑھے ہیں، اگر وہ بہتر ہے اپنا کام خود بھی کر لیتے ہیں، تب بھی عادت بنائیے صبح اٹھ کے سب کو سلام کرنے کی. یعنی ایک دفعہ سب گھر والے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو شکل دکھائیں، سلام کریں. اور اگر آپ مثلا جاب کرتے ہیں اور جلدی گھر سے نکلنا ہے، یا آپ کا کوئی دعوت دین کا کوئی کام ہے اور آپ کو دن میں کہیں نہ کہیں نکل کے جانا ہے، تو گھر والوں کو بتائیں کہ آج میرا یہ اور یہ ٹائم ہے، کھانا ہم اس وقت کھائیں گے، فلاں کام اس وقت کریں گے، تاکہ سب لوگ ایک پیج پر ہوں اور سب پھر ایک دوسرے کا انتظار ہی نہ کرتے رہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر مثلا گھر میں ماں ہے اور جوان بچے بغیر بتائے نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں، تو اکیلی بیٹھی ٹیبل پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بچے آئیں تو کھانا کھائیں. اور خاص طور پر اگر عید کا دن ہو یا کوئی خاص دن ہو تو اس میں فیملی ری یونین بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت ایٹ لیسٹ فیملی جمع ہو جاتی، اللہ یہ کہ کسی کی جاب یا کسی کا کام ایسا ہے. جہاں عبادات اچھی ہوتی ہیں وہاں یہ حقوق العباد کی روح کو بھی بیدار کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانا چاہیے، تبھی عورتیں نکل سکیں گی نا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یوم الفطر یا اضحیٰ کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ خیرات کا حکم دیا. یعنی خواتین بھی ضرور جائیں اور خصوصاً اس دن صدقہ بھی کریں، کیونکہ ہم رمضان میں جیب خالی کر چکے ہوتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ عید کا فطرانہ ہو گیا، وہی صدقہ کافی ہے. تو وہی کافی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب عیدگاہ سے آپ نکلتے ہیں تو بہت سے غریب فقیر مسکین لوگ جو ہیں وہ وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے چھوٹی سی کوئی چیز اور کچھ نہیں، کھجوریں ہی لے جائیں، وہی ایک ایک کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیں. صدقہ ضروری تو نہیں کہ پیسوں کا ہی ہو، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ کو خالی ہاتھ نہ موڑے، کچھ نہ کچھ
جو بھی میسر ہو دے دیں. ایک اور جگہ پر تفصیل سے یہ حدیث آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں اور اپنی پازیبیں جو تھی وہ اس چادر میں جو حضرت بلال نے پھیلائی تھی اس کے اندر پھینکنی شروع کر دی. یعنی جو اس وقت ان کے پاس تھا اسی میں سے صدقہ کر دیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ عید کی نماز عموماً بڑے میدانوں میں ہوتی ہے یا کوئی مارکی بک کی جاتی ہے، یعنی موسم کے اعتبار سے، کیونکہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو باہر نہیں پڑھ سکتے آپ. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بک کرواتے ہیں، یہ ساری فیسلٹیز ارینج کرتے ہیں، اس میں بعض مخیر حضرات اکٹھے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وہ بوجھ چند لوگوں پہ آتا ہے. اگر سارے لوگ مل کے کنٹریبیوٹ کر کے ایسی جگہ تیار کریں تو اس میں یہ ہے کہ سب کا اجر بھی شامل ہو جائے گا اور ایسے بڑے بڑے کام کرنا آسان بھی ہو جائے گا. تو جہاں بھی آپ نماز پڑھیں، جب میں کینیڈا گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر سکھوں کا گردوارا تھا، تو مجھے ذرا دیکھنے کا ایک شوق بھی تھا کہ مختلف لوگوں کی عبادت گاہیں کیسی ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو وہاں پر چونکہ ایک فیسلٹی تھی تو میں نے جا کر دیکھا، تو یعنی بچے، بڑے، عورتیں، بوڑھے، پوری فیملیز جو تھیں وہ آئی ہوئی تھی. اور یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہی آفٹرنون میں اس کا سلسلہ چلتا ہے. بزرگ ذرا لوگ صبح میں بھی جاتے ہیں. اور خواتین جو ہیں وہاں پر ان کا سیٹ اپ اس طرح ہوتا ہے کہ بیسمنٹ ساری کی ساری کھانے پینے کی جگہ ہوتی. خواتین خود کوکنگ کرتی ہیں، یعنی والنٹیئرز آتے ہیں، خود کوکنگ کرتے ہیں، خود سرو کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں. انتظام چلانے والے چند لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف سکھ لوگ ہی آ کر کھائیں، بلکہ کسی بھی کمیونٹی کے کوئی بھی لوگ، غریب، فقیر، امیر، جو بھی ہے، وہ ان کے لیے برکت کا کھانا ہوتا ہے اور وہ سب کو سرو کرتے ہیں. سادہ کھانا ہوتا ہے، سادی سی اسٹیل کے گلاس اور اسٹیل کی پلیٹیں وغیرہ، لیکن ایک وسیع پیمانے پر. یعنی وہ جو ہال میں نے دیکھا وہ شاید اس سے بھی بڑا ہو کہ جس میں وہ نیچے کھانے کی دسترخوان لگے ہوئے تھے اور ساتھ بڑے بڑے کچن اور پکانے کی جگہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح افورڈ کیسے کرتے ہیں؟ ہر وقت یہ لنگر چلتا ہے، ہر وقت یہ کھانا کھلایا جاتا ہے. ان کے یہاں بھی کھانا کھلانا ایک بہت ہی نیکی اور ان کے نزدیک جو ثواب کے کام ہے اس میں سے ہے. تو بتایا گیا کہ ہر جو سکھ انٹر ہوتا ہے وہ متھا ٹیکنا دیتا ہے. کچھ اس طرح کا اللہ بتائے، متھا ٹیکی. وہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے صدقے میں ضرور ڈالنا ہے. ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور ڈال. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جا کے اس فیسلٹی کو استعمال کرے اور پھر اس میں کچھ نہ ڈالے، وہاں کچھ اپنا حق نہ چھوڑ کے آئے. تو اس لیے میں عموماً اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ جب کبھی آپ کسی مسجد میں جائیں، اپنا ایک اصول بنا لیں. کسی بھی ایسی پبلک پلیس میں جائیں کہ وہاں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں اپنا حق ادا کر کے آئیں. یعنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنا فرض پورا کر دیں. جیسے ہائی وے پہ مسجدیں بنی ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات گاڑی روک کے نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات وہاں چندہ کا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی رکھا ہوتا. تو میک شور کیا کریں کہ چاہے 50 روپے ہی ڈالے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ڈال دیں. آپ کو نہیں پتا، آپ بھول بھی جائیں گے وہ ڈالے ہوئے، لیکن قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ اتنے لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی جہاں آپ کے 50 روپے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا جاتا کچھ نہیں، لیکن وہ ایک ایسا جسچر ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی نیکیوں میں حصہ ڈال لیتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کے جو اجتماعیت کے کام ہیں، جو بڑے پیمانے پہ کیے جانے والے کام ہیں، ان میں رکاوٹ نہیں آتی. بہت سے کام صرف فنڈز کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات رک جاتے ہیں، سینٹرز بند ہو جاتے ہیں، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہر مسلمان اپنا فرض سمجھے، اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو انسان کے اپنے اوپر سے بلائیں ٹلتی رہتی ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، انسان کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نیکی کے کام بڑے پیمانے پہ ہونے لگتے ہیں. تو عید کے دن خواتین کو بھی جانا چاہیے اور صدقہ خیرات بھی ضرور کرنا چاہیے. نماز عید کے لیے آنے جانے میں راستہ بدلنا چاہیے. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن ایک راستے سے نکلتے تو دوسرے راستے سے واپس آتے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں تبدیل کیا جائے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنے اوپر ہونے والے خیر اور شر کے عمل کی گواہی دے گی کہ ہم اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ کی بڑائی بلند کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور اس راستے سے، اس زمین کے اس حصے نے ہمارے قدموں کی گواہی دی، اور جب واپس گئے
تو ذرا موڑ کاٹ کے دوسری طرف سے گئے تو وہ بھی ایک گواہی ہمارے حق میں لکھی گئی. اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ گاڑیاں اور کاریں تو استعمال نہیں کرتے تھے، اگر کوئی اونٹ اور گدھے پہ بھی ہوتا تو وہ بھی اوپن ہوتا تھا. تو گزرتے ہوئے لوگ جب راستے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے اور غول کے غول نکل کے گلیوں بازاروں میں جا رہے ہوتے تو اس سے جو نان مسلمز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور اللہ کا ذکر بلند کرنے کو، تو یہ چیز دلوں کے اندر ایک خاص رعب اور ہیبت بھی پیدا کرتی ہے. یعنی اجتماعیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اپنے ہی کچھ اثرات ہوتے ہیں. یعنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ حرم میں نماز پڑھنے کی کیفیت کیوں کچھ اور ہوتی ہے، اور طواف کرنے کی، اور حتیٰ کہ جو ہی آپ مسجد حرام کے قریب والی سڑک پہ پڑھتے ہیں اور لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بھاگے بھاگے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ سارے قدم تیری طرف اٹھ رہے ہیں، اللہ ان کو بخش دینا، یہ تیری طرف جا رہے ہیں، تو نے انہیں بلایا ہے تو یہ آئے ہیں، یہ تیرے مہمان ہیں اور تیرا ہی ذکر کرنے کے لیے آئے، ان کے یہاں کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ صرف لوگوں کو دیکھ کے آپ کے دل کی کیفیت بدلتی ہے. تو اس لیے اجتماعی عبادات میں حاضر ہونے میں اگرچہ مشکل ہو لیکن کوشش ضرور کریں. تنہائی کی عبادات بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے، ان میں بھی یکسوئی ہوتی ہے. اس کے لیے تہجد بہت اچھا وقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے بہت ہی یکسوئی ہوتی ہے، اور جو آپ نے ان دنوں میں محسوس بھی کی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ رمضان میں قیام اللیل کے لیے آتے ہیں یا اجتماعی عبادت کرتے ہیں یا اعتکاف کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں یا پھر حج کے موقع پہ حج کرتے ہیں، تو اس سے یقیناً دلوں کی کیفیت بدلتی ہے. دلوں میں جب سختی آ جائے، دلوں میں جب غبار آ جائے، جب انسان کے آنسو نہ نکلیں، جب انسان کی توجہ اور رغبت نہ ہو، تو اجتماعی عبادت اختیار کریں، علم کی مجالس میں آ کے بیٹھیں، جماعت سے نماز پڑھیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی جماعت میں شامل ہونے سے روکا نہیں، اور واجب بھی نہیں کیا، لازم بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کے اوپر اور ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں بچوں کے ساتھ گھر رہنا ہوتا ہے. اور اگر وہ یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے وہ اس ڈیوٹی کو نبھا رہی ہیں اور پیچھے رہ گئی ہیں، تو اس میں بھی گلٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بچہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ بھی شکرانہ ہے، اور اس کو پالنا ایک عظیم عبادت ہے اور ایک اجر ہے. اور اس کام کو بھی اسی طرح ہی شوق ذوق سے کرنا چاہیے جیسے ہم فرصت کے وقت میں باہر نکل کر اجتماعی عبادات میں ذوق شوق سے حاضر ہوتے ہیں. تو تنہائی کے اوقات میں بھی اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، اس میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور اجتماعی دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں. تبتل الیہ تبتیلا میں بھی بڑا فائدہ ہے اور اجتماعی عبادت کا اپنا ہی فائدہ ہے. تو کسی ایک چیز کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے اور صرف اسی کو ہی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو جو مواقع آتے جائیں، زندگی جیسا جیسا رخ بدلتی جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے کہ انسان پہلے جیسی عبادت نہیں کر سکتا اس بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی کمزوری کے آنے کی وجہ سے. تو وہ بھی تقدیر کا قصہ ہے نا، وہ بھی آ گیا، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو بھی قبول کریں، اس کا اپنا ایک اجر ہے. اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو مسلمان اپنے قیام کی حالت میں اور صحت کی حالت میں نیک عمل پابندی سے کرتا ہے، تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے وہ نیک اعمال باقاعدہ لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان اوقات میں ان اعمال کو ویسے ہی لکھو جیسے یہ کیا کرتا تھا. تو اس لیے ہر حال میں راضی رہنا سیکھیں، ٹھیک ہے، بے حس نہ ہو، سستی نہ کریں، کمزوری نہ دکھائیں، بودا پن نہ ہو، بے صبرا پن نہ ہو، بے جا کے گلے اور شکوے شکایتیں نہ ہو، نہ اللہ سے نہ بندوں سے. لیکن جو بھی تبدیلی آتی ہے زندگی میں اسے ایکسپٹ کریں. تو اب یہاں رستہ تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. چینج کو ایکسپٹ کرنا جو ہوتا ہے نا، مشکل کام ہوتا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا چینج ہو. بعض کہتے ہیں چینج از ڈیتھ، یعنی بعض لوگ اتنا اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اتنا ان کے لیے بھاری ہوتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. بعض بچیاں جو ہوتی ہیں شادی کے بعد نئی روٹین کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی اور وہ وہیں سے اپنے تعلقات خراب کر لیتی ہیں اور کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے میکے کے گھر سے اور ہر چیز سے، اپنے شوہر کا باپ سے اور بھائیوں سے، اور تو ان چیزوں سے بہت فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، چاہے سفر کی وجہ سے چینج ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے تبدیلی آ گئی ہے، چاہے موسم کی وجہ سے تبدیلی آ گئی، کیونکہ موسمی تبدیلیاں بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں، یا زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے
یا کوئی مشکل آ گئی ہے. تو ایسے تمام مواقع پر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور خوشی سے اس کو قبول کرنا اور اجر کی توقع رکھنا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ مجھے یہ کام نہ کر کے بھی اگر پورا اجر دے رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ کا مجھے کیا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس پر بھی شکر کیوں نہیں ادا کرنا چاہیے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ رستہ تبدیل کرنے کی حکمت کیا ہے، تاکہ تعلیم اور فتویٰ کا موقع ملے، یعنی مختلف رستوں پہ مختلف لوگ ملیں گے، یا پھر ضرورت مندوں پہ صدقہ وغیرہ کے ذریعے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں گی، یا پھر اپنے رشتہ داروں کی زیارت اور ان سے صلہ رحمی ہو سکتی. یعنی جب آپ جاتے ہوئے تو شارٹ کٹ لیا، آپ نے پہنچ گئے، واپسی پہ اب آپ فارغ ہیں، روزے بھی ختم، عید کی نماز بھی، سارا کچھ. اب وٹ نیکسٹ؟ اور نیکسٹ یہ ہے کہ نیکی کا وقت تو نہیں ختم نا. اب رشتہ داروں کے پاس جائیں، میل ملاقات کریں، سوشلائز کریں، کھائیں پئیں، کھلائیں پلائیں، حال چال پوچھیں، لیکن اس میں بھی حدود اللہ کا خیال ضرور رکھیں. حدود اللہ کا خیال رکھیں. جس غیبت سے آپ نے سارا مہینہ پرہیز کیا نا، تو آج کے دن بھی کرنا ہے. جس بد اخلاقی سے آپ نے کانشیسلی پرہیز کیا رمضان کے مہینے میں، عید کے دن بھی کرنا ہے. جس بیکار کے لہو و لعب جو ہیں، یعنی حرام قسم کے جو ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کیا ہے، ان سے عید کے دن بھی کرنا ہے. ہاں، عید کے دن کھیل کود وغیرہ کی اجازت ہے. سارا ماہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، لیکن عید کے دن بہت سی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. ڈے 1 سے ہی پھر شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر جیسے عیدگاہ جاتے ہوئے ہم زینت والا لباس پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، خوشبو لگا کے نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں یا عیدگاہ میں خوشبو لگا کے جانا جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، یعنی ایسی عورت کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو آپ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا یا زینت والا لباس ہے تو آپ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے جائیں، ایکسپوز نہ کریں اپنی خوبصورتی کو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ بل یضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن. ایک چھوٹا سا کتابچہ بنایا گیا تھا اظہار زینت کس کے لیے، یعنی یہ اپنی زینت ہم کس کس کو دکھاتے ہیں اور کیوں دکھاتے ہیں. تو وہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کو بھی ماس اسکیل پر تقسیم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، خصوصاً خواتین کو، کہ ان کی زینت ہر مرد کے لیے نہیں ہے. ہم سستی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے انجوائے کریں یا خوش ہوں. ہمیں اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھنا چاہیے، جس میں ہمارے جسمانی فگرز بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری میک اپ اور اچھے خوبصورت لباس وغیرہ بھی آتا ہے. پھر اسی طرح فیملیز چونکہ ملتی ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی کے نامحرم مرد ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم زینت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں وہ آئے ہیں تو پھر آپ کا میک اپ اور آپ کا جیولری اور آپ کی یہ سب شان بان نظر نہیں آنی چاہیے. اگر آپ چہرے کا پردہ نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم آپ کے بالوں میں سے ایک بال نظر نہ آئے، آپ کی تھوڑی کے نیچے کی گردن نظر نہ آئے، آپ کے کھلے بازو نظر نہ آئے، آپ کے ٹخنے اور تنگ پجامہ اور جسم کی شیپ نظر نہ آئے. یعنی اس چیز کو آپ ضرور میک شور کریں. پھر بعض خاندانوں میں ہاتھ ملانے لگتے ہیں، کزنز آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. استغفر اللہ، یعنی جو محرم رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ گلے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ جو نامحرم بچہ ہے اس کے سر پہ، اس کے بالوں، اس کے جسم کو آپ کیسے ٹچ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس نہ کریں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دیور کا بچہ ہے، چاہے کزن ہے، چاہے کوئی بھی ایسا رشتہ ہے یا کسی دوست کا بچہ ہے. کیونکہ بعض بچے ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں پھر بھی وہ بچہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک الگ طرح کا انس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی حدود تو اللہ کی حدود ہے نا، انہیں ہم نے نہیں توڑنا، نہ ہم نے خود توڑنا ہے اور نہ دوسروں کے لیے ہم نے کوئی بری مثال بننا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کھانے پینے میں اتنی مشغولیت ہو جاتی کہ نمازیں لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو سارا رمضان محنت کرنے کے بعد اگلے ہی دن ہر چیز پہ پانی پھیرنا ہے، تو ان چیزوں کا بہت لحاظ رکھیں. ینگ بچے خاص طور پر بازاروں میں نکل جاتے ہیں چاند رات کے نام سے، اور پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اکبر. مرد حضرات سے خواتین چوڑیاں پہن رہی ہوتی ہیں، مہندیاں لگوا رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں کہاں گئی عقل ہماری. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا
کہ یہ نان محرم ہے، ان کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں پکڑا سکتے، ان کے ہاتھ سے چوڑی نہیں پہن سکتے، ان سے مہندی نہیں لگوا سکتے، لیکن کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور احساس بھی نہیں ہے. تو ان برائیوں سے بھی رکنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہونی چاہیے. عید کی گیٹ ٹوگیدر میں رمضان کیسے گزرا اس کو شیئر کریں آپس میں، اور ان سے بھی پوچھیں. دیکھیں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، فیملی اکٹھی ہوئی نا، عورتیں گزگی پکانے، بچے شور مچانے اور مرد سیاست پہ بات کریں. عید منائی جا رہی، کیا عید ہے یہ؟ ٹھیک ہے پکانے کا وقت چاہیے، پکا لیں، پکا کے رکھ لیں، پھر بچوں کو بھی بلائیں، مردوں کو بھی بلائیں، سب کو بٹھائیں اور سب بیٹھ کے ایک ایک بات کرے. آپ کے روزے کیسے گزرے، آپ نے کیا کیا، آپ کو کیا اچھا لگا، آپ کو، یعنی سارے ایک اجتماعی بات کریں. افسوس یہ کہ ہم کسی بھی شادی پارٹی دعوت کہیں بھی جاتے ہیں نا، دو دو بندے تین بندے، وہ یہ بحث کر رہے، وہ باتیں کر رہے، وہ باتیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنے گئے تھے اور کیا کر کے آئے. تو کہیں بھی ہو اکٹھے بیٹھے اور تھوڑی سی بات جو ہے وہ آپس میں مل کے، اور اگر بہت زیادہ لوگ ہیں، مثلا فیملی اللہ کے فضل سے بہت بڑی ہے، تو جس میز پہ بیٹھے ہیں اس پر بھی کوئی علمی بات کر لیں، کوئی کام کی بات کر لیں، کوئی حال چال پوچھ لیں، اور پھر کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں دوسرے کو. جب حال پوچھیں گے نا، کوئی اپنا دکھ درد بیان کرے. تو جو ان دنوں میں آپ نے وظیفے وغیرہ سیکھے وہ بھی شیئر کر لیں. آپ دیکھیے کہ اگر عید کے موقع پر جیسے بھی حالات ہو، آپ اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیں گے نا، اس وقت نہ آپ سروینٹس کو ڈانٹیں گے، نہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے، عید کا دن خوبصورتی سے گزاریں گے. تو یہ اصل وہ چینج جو آپ نے اعتکاف سے لیا یا رمضان سے لیا نا، یعنی ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا تو بن ہی جانا چاہیے نا روحانی طور پر، کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں. صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ فطر اس روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو شرف اور عظمت دیتے ہوئے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا. یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ. کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں. یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے، جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے، یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کو فطر کی طرح مضاف کیا گیا، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ روزوں کا ختم ہو جانا فطرانے کے واجب ہونے کا سبب ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. تو لازم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے. صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے اگرچہ وہ روزہ نہ بھی رکھے. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کتاب میں کہیں واجب کی جگہ لفظ فرض مل جائے یا کوئی، اصل میں یہ تھوڑی سی تقسیم میں فرق ہے. احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے، جبکہ حدیث اور سنت میں ان میں کوئی خاص فرق کیا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض لوگ واجب کو بھی فرض لکھ دیتے ہیں، تو لوگ اس کو بعض اوقات مائنڈ کرتے ہیں کہ فرض کیوں لکھا گیا. تو یہ صرف ایک تقسیم کا یا اصطلاحات کی ڈیفینیشن کا فرق ہے. تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں، اگرچہ روزہ نہ رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اس پر بھی ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پیٹ کے بچے کا بھی ہے؟ نہیں، اس کا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دنیا میں نہیں آیا. جب دنیا میں آ جائے گا تو اگلے سال دے دیجیے گا، اللہ اس کی زندگی دے. اگر کوئی عورت شرعی عذر یعنی نفاس کی وجہ سے سارے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکی، یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، وہ بھی صدقہ فطر دے گی. یعنی یہ صرف روزے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد یہ ایک واجب صدقہ ہے، لیکن حمل کے بچے کا صدقہ نہیں ہے. صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے. جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو اس کو صدقہ دینا ہوگا. اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو وہ صدقہ واجب نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو نان مسلم پہ تو یہ نہیں ہے،
لیکن ایک شخص رمضان کے روزے اور نمازیں مسلمانوں کی دیکھ کے متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہوا آخری روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر صدقہ واجب ہوگا. لیکن اگر مغرب عشاء کے بعد ہوا ہے عید کی رات، پھر نہیں. بچہ بھی اگر اس کے بعد پیدا ہو تو پھر نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ رمضان کے آخری دن واجب ہوتا ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایسا ہی حکم دیا ہے. عید سے 1-2 دن قبل فطرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی فطرانہ اکٹھا کرنے لگتے ہیں یا دینے لگتے ہیں، وہ ادا نہیں ہوتا. صرف 1-2 دن کی گنجائش ہے. اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فطرانہ فرض کیا، اور حدیث کے الفاظ آخر میں ہیں، اور یہ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن قبل دیا کرتے تھے. وہ 1-2 دن پہلے کی بات کیوں ہے؟ ویسے تو آپ عید کی صبح بھی دے سکتے ہیں نماز سے پہلے تاکہ غریب لوگ اپنے لیے کچھ عید کا سامان کر سکیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا 29 رمضان سے پہلے کسی ادارے کو یا کسی شخص کو، انڈیویجول کو، مثلا کسی فیملی ممبر کو بطور وکیل فطرانے کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ سب کے بہاف پر کلیکشن کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو عید سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دے؟ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو فطرانے کا کانسیپٹ سمجھیے کہ فطرانہ ہے کیا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ فطرانے کے فرض ہونے کا سبب روزوں کا ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے. فطر کا مطلب ہے اب روزے ختم ہے، افطار ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق رمضان ختم ہونے سے ہے. اس لیے بنیادی طور پر اس کی وقت سے پہلے ادائیگی جائز نہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کسی شخص نے کہا، میں نے مکہ آنے سے قبل مصر میں ہی رمضان کے شروع میں فطرانہ ادا کر دیا، یعنی عمرے پہ آ رہا تھا تو گھر سے فطرانہ دے کے آ گیا ہوں. اب میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں تو کیا میرے ذمہ فطرانے کی ادائیگی ہے؟ شیخ کا جواب تھا، جی ہاں، آپ کے ذمہ فطرانے کی ادائیگی باقی ہے، کیونکہ آپ نے فطرانہ وقت سے قبل ادا کیا، کیونکہ فطرانے کی اضافت اس کے سبب کی جانب ہے، یعنی فطرانے کا تعلق اس کے سبب، وجہ سے ہے فطرانہ یہ. اور اہل علم کہتے ہیں باب السجود والسہو، یہ کس چیز کی؟ اس کے سبب کی جانب اضافت ہے. یعنی نماز میں اگر کوئی بھول جائے تو پھر اس کا سہو کب ادا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو سب سے آخر میں. ٹھیک ہے نا. تو روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ ہی کہہ لیں ایک طرح سے، یا اس کی زکوٰۃ کہہ لیں، وہ کب ادا کی جائے گی؟ جب روزے مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی اصل ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے مکمل افطار تو رمضان کے آخری دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اصلاً فطرانہ ادا کرنا جائز نہیں، یعنی اس وقت ادا ہونا چاہیے. یہ اس کی اصل ہے اور یہ افضل وقت ہے. لیکن رخصت دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزوں میں رخصت ہوتی ہے. فرض کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا. رخصت کس کے لیے؟ بیمار اور مسافر کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح انتظامی ضروریات کے تحت 1 یا 2 دن قبل فطرانہ ادا کرنے کی اجازت ہے، جیسے ابن عمر کیا کرتے تھے. صحابی کا ایک اثر بھی ہے اس میں، یعنی ان کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس کی ادائیگی کا حقیقی وقت، اصل وقت آخری روزے کا سورج غروب ہونے سے لے کر صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک کا ہے. اور اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس سے رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور عید الفطر آ جاتی ہے. افضل یہ ہے کہ انسان عید الفطر کی صبح فطرانہ ادا کرے، یہ افضل بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان میں بڑا سب کا فطرانہ جمع کر رہا ہے کہ وہ اکٹھا ہی آٹا یا چاول یا جو بھی چیز ہے وہ خرید کے پھر غریبوں میں وہ ڈسٹریبیوشن کرے گا، یعنی وہ سب کا وکیل بنا ہوا ہے، سب کا ایک طرح سے کلیکٹر یا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، یعنی وہ سب کے بہاف پہ وہ کام کر رہا ہے. یا اسی طرح کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے
جیسے الہدا بھی فطرانہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ غریبوں میں جا کے تقسیم کیا جاتا ہے. تو ایسے فرد یا ایسے آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے کہ میکسیمم رمضان کے آخری عشرے میں کلیکشن کرنی چاہیے، لیکن تقسیم جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے ان کے پاس امانت ہوگی، تقسیم اصل وقت میں ہی کرنی چاہیے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رخصت ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے کر لیں، یعنی 29 رمضان کو کر لیں، یا پھر اگر اللہ 30 روزے بنا دے الحمدللہ تو 30 تاریخ کو کر لیں. اور بہتر یہ کہ صبح، لیکن صبح آپ دیکھیں کہ عید سے پہلے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں تک انسان جا کے فطرانہ تقسیم کرنے لگے تو اپنی گھر کی تیاری جو ہے اور بچوں کو لے کے جانا عیدگاہ وغیرہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو رات کو کر لے، 1 دن پہلے کر لے، 2 دن پہلے کر لے، لیکن اس سے پہلے نہ تقسیم ہو. ٹھیک ہے، تو بہتر کیا ہے، یعنی جواز کس چیز کا ہے، رخصت کیا ہے، آخری عشرے میں کلیکٹ کر لیا جائے، امانتاً پاس رکھا جائے اور آخری 2 دن میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے ادائیگی نہیں ہو سکی، فطرانہ ادا نہیں ہو سکا، تو استغفار لازم ہے، استغفار کرنا ہوگا، کیونکہ ایک واجب چیز چھوٹ گئی. تاخیر کی وجہ سے بھی توبہ استغفار کرنی ہوگی، اور ساتھ وہ صدقہ فقراء کو دینا ہی ہوگا. یعنی وہ تو واجب ہے نا، وہ تو دینا ہی ہے. وقت گزر گیا، آپ توبہ کر لیں اور دے دیں وہ صدقہ. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ میں نے فطرانہ ادا نہیں کیا کیونکہ عید کا اعلان اچانک ہوا تھا اور عید الفطر کے بعد میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ فطرانہ نماز کے بعد ادا کر دوں یا نہیں. اب میں کیا کروں؟ کیا فطرانہ مجھ سے ساقط ہو گیا یا ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ان کا جواب تھا فطرانے کی ادائیگی فرض ہے. ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا تو یہ ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے، آزاد اور غلام پہ فرض ہے. اگر فرض کیا جائے کہ عید اچانک ہوئی اور آپ پہلے سے ادا نہیں کر سکے تو آپ اسے عید کے دن ادا کر دیں، چاہے نماز کے بعد ہی کیوں نہ، کیونکہ فرضی عبادت کا وقت جب کسی عذر کی بنا پہ ختم ہو جائے تو عذر زائل ہوتے ہی اس کی ادائیگی کی جائے گی. یہ ایک اصول ہے. مثلاً آپ کی نماز فرض تھی فجر کی، آپ پر آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سورج نکل آئے گا تو صدقہ کر دیں گے، بس فرض پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، اور ساتھ ہی اور کیا کریں گے؟ استغفار، توبہ بھی کریں گے کہ اللہ خطا ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، بھول گئے، ان نسینا او اخطانا. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز آپ کیلولا کرنے لیٹے، پتہ ہی نہیں چلا اور وقت نکل گیا، کیا کریں گے؟ جب اٹھیں گے، آنکھ کھلے گی تو پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے اور توبہ بھی کریں گے. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو فطرانے کی ادائیگی اب کر دینی چاہیے، حالانکہ وہ کئی دن گزر چکے تھے. عذر کی بنا پر تاخیر ہونے پر فطرانہ قبول ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں اگر کسی عذر مثلاً بھولنے کی بنا پر بھول گیا انسان، یا پھر چاند رات کو فقراء نہ ملنے کی وجہ سے، کوئی فقیر ہی نہیں آس پاس، ایسے پوش علاقے میں رہتے ہیں کہ دور دور کوئی نہیں، تو فطرانے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو فطرانہ قبول ہوگا، چاہے اس نے اسے اپنے مال میں واپس شامل کر دیا یا اسے فقیر اور محتاج کے آنے تک باقی رکھا، یعنی اس کو سنبھال رکھا کہ اب جب موقع ہوگا دے دوں گا. امام مسجد کو چاہیے کہ وہ جمع کردہ فطرانہ فقراء اور ضرورت مندوں کو ادا کر دے، اور اگر اس کے علاقے میں فقراء اور ضرورت مند نہیں ملتے تو پھر کسی اور علاقے اور ملک میں بھیج دے، جہاں ضرورت ہے وہاں بھیج دیا جائے. یعنی اگر آپ کے آس پاس کوئی لینے والا نہیں تو آپ کہیں دور جائیں اور وہاں پر ادا کریں، لیکن دینا ضروری ہے. ہر انسان اپنا اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے، یعنی اپنا، بیوی کا، بچوں کا، چاہے بیوی کے پاس مال ہو وہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا جن کی خاص طور پہ شادی نہیں ہوئی. لیکن اگر شادی کے بعد بچے محتاج ہیں، اپنا فطرانہ خود ادا نہیں کر سکتے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کا بھی ادا کر دیں. یعنی محتاج اولاد کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور محتاج والدین کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی فطرانہ ہے تو وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا. ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی طرف سے بھی فطرانہ دے دیں. یعنی چھوٹے سے چھوٹے بچے اور بوڑھے سے بوڑھے شخص کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا.
جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں. لیکن سروینٹس کا ادا کرنا آپ کی ذمہ نہیں. غلام کا ادا کیا جاتا ہے لیکن سروینٹس کا آپ کے اوپر لازم نہیں. آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, صدقہ ان کی طرف سے بھی دے دیں اور انہی کو دے دیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کو, تو وہ نہ دے, پھر وہ مکلف ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو لینے والوں میں شامل ہے. اولاد اگر مالدار ہے, وہ خود دے سکتی ہے, تو بہتر ہے وہ خود اپنا دے. ان کی طرف سے پھر ذمہ داری نہیں ہے باپ کی کہ وہ ادا کرے. اگر دے دیتا ہے تو خوشی کی بات ہے, اگر نہیں دیتا تو وہ پوچھا نہیں جائے گا. ہاں محتاج ہے یا چھوٹی ہے اولاد, تو پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ غلے کا 1 صاع 2.5 کلو. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کا 1 صاع بطور صدقہ فطر دیتے تھے. 1 صاع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے. یہ اس آدمی کی ہتھیلیوں کے 4 چلو بنتے ہیں جس کی بناوٹ درمیانے درجے کی ہو. صدقہ فطر کسی بھی کھانے کی چیز میں سے نکالا جا سکتا ہے جو بطور غذا استعمال ہوتی. اب مثلا ساؤتھ امریکہ میں لوگ مکئی کھاتے ہیں, گندم نہیں. بنگلہ دیش وغیرہ میں لوگ چاول کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ علاقوں میں لوگ آلو کھاتے ہیں, یعنی اسٹیپل فوڈ کے طور پر. تو جس علاقے کی جو بھی اسٹیپل فوڈ ہے اس کے مطابق وہ نکالے گا, جیسے گندم, مکی, چاول, لوبیا, مسور کی دال, چنے وغیرہ, جو لوگوں کی غذا اور خوراک بن سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کو دینا لازم قرار دیا ہے, اور صحابہ کرام صدقہ فطر انہی چیزوں سے نکالتے تھے جنہیں وہ بطور غذا استعمال کرتے تھے. افضل یہی ہے کہ کائنڈ میں, یعنی کھانے کی چیز ہی صدقے میں نکالی جائے, یہ اصل سنت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, نہ خریدنے کا نہ تقسیم کرنے کا, تو پھر آپ کیش بھی دے سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یعنی رقم کی کوئی بھی شکل آپ دے سکتے ہیں. اور پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں نا, اس کی کرنسی میں دیں گے جو آپ کا یعنی بیس ہے, جہاں اب آپ کا ریزیڈنس ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں رہتے امریکہ میں ہیں اور فطرانہ پاکستان میں دیتے ہیں, پاکستانی کرنسی کے مطابق یا پاکستانی قیمت کے مطابق. نہیں, آپ جہاں رہتے ہیں نا, چاہے آپ عید ہی کرنے آئے ہیں تو اپنے حساب سے دیجیے. پھر اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی فرق ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کشمش دیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی, اگر آپ گندم دے رہے ہیں تو کچھ اور ہے. چاول اور گندم میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اپنی پسند کی چیز دیں. یعنی اگر آپ کو چاول زیادہ پسند ہے تو آپ, یہ لازم نہیں ہے, میں صرف مشورہ دے رہی ہوں کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں, افضل یہ ہے. لیکن کچھ بھی دے سکتے ہیں, آپ کا فرض پورا. ایک ہوتا ہے فرض پورا کرنا, کھڑے ہوئے ہیں روٹین میں نماز, بس مشین بن کے پڑھ لی, اور ایک ہے ہر فرض ہے اس کو اور ہر رکن جو ہے اس کو افضل طریقے سے ادا کر کے خوبصورتی کے ساتھ. کچھ چیزیں آپ ایسے ہی شاپر میں ڈال کے دے دیتے ہیں, اور کچھ چیزیں آپ تھوڑی سی اچھی حالت میں دیتے ہیں. آپ ردی مال بھی نکالتے ہیں, آپ اچھا مال بھی نکالتے ہیں, جو میسر ہو. آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہے تو فقراء کو زیادہ دیں. کیا اللہ کو دینے سے کہیں کمی آ جاتی ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے سے کہیں کمی نہیں آتی, اور جتنا اچھا دیں گے نا اتنا اچھا ملے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس کس کو دینا ہے, صدقہ فطر کس کو دیں, کیونکہ یہ بھی زکوٰۃ الفطر ہے نا. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ 8 قسموں میں سے تقسیم کیا جائے گا, یعنی جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں نا ان میں سے کسی مصرف میں دے دیں. اور ایک قول یہ ہے کہ صرف فقیروں اور مسکینوں کو ہی دینا چاہیے, اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے اسی کو ترجیح دی ہے, اور معاصرین میں سے ابن باز نے اس کو ترجیح دی ہے. کس بات کو؟ کہ فقیر اور مسکینوں کو ہی دیں, ورنہ اس کی بھی اجازت ہے. اور صدقہ فطر کے لیے نیک فقراء کو تلاش کریں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہوں, کیونکہ آپ جس کو دیں گے وہ کھائے گا, اس کے جسم کی طاقت بنے گی, وہ عبادت کرے گا, ثواب بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. صدقہ فطر مسجد یا خیراتی منصوبوں میں نہیں دیا جا سکتا, کہ کوئی مسجد بنا رہا ہے, کوئی مدرسہ بنا رہا ہے تو آپ وہاں پر صدقہ فطر دے دیں کہ وہ اپنی مسجد پوری کر لے, ایسے نہیں ہوگا. اسی طرح ایک کا صدقہ 3-4 لوگوں میں بھی بانٹا جا سکتا ہے, اور پورے گھرانے کا صدقہ ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سارے گھر والوں کا صدقہ ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں, اور اپنا ایک کا صدقہ 10 غریبوں کو بھی تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں, یعنی اس میں وسعت ہے.
اور دوسرے علاقے میں بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں کوئی محتاج نہ ہو. لیکن پھر کرنا کیا ہے, کب بھیج سکتے ہیں؟ جب آپ کو قریب سے کوئی نہ ملے پھر بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ کے نیکسٹ ڈور کوئی صدقہ لینے والا بیٹھا ہے, بیچارہ غریب دیکھ رہا ہے, اور وہ اپنے سرونٹ کوارٹر کی ونڈو سے دیکھ رہا ہے کہ غریب آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں تھیلے بھر بھر کے, اور اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا, تو یہ زیادتی ہوگی. پہلے اس کا گھر بھرے پھر اوروں کو دے. تو یہ تھے صدقہ فطر کے چند مسائل. جی ہاں, جی کسی غریب نمازی کو ہی دیں تو بہتر ہے, لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو ہمیں نہیں پتہ کون پڑھتا ہے نماز کون نہیں, پھر جو بھی غریب نظر آئے قریب میں سے جی ان کو کہیں وہاں دے دیں. اگر مسجد جو اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں وہ بھی فطرانہ اکٹھا کر کے وہیں کے غریبوں کو بانٹتے ہیں, وہاں بھی غریب بہت ہوتے ہیں. جب ایک کی جاب گئی تو وہ آ گیا غریب کی صف میں, کیونکہ پھر وہ کہاں سے کھائے گا, رینٹ کہاں سے پے کرے گا. تو لوگوں کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں جب ان کی جابس چلی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے. تو اگر باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ہی وہاں قریبی دیکھیں کہ ہر مسجد کچھ نہ کچھ کمیونٹی کے لیے کر رہی ہوتی ہے, تو وہیں سے پہلے معلومات لیں. لیکن اگر دیکھیں کہ کسی ایسے ٹاؤن میں کہ جہاں نہ مسجد ہے نہ کچھ ہے, اور مسجد جانا بھی ممکن نہیں ہے, اور کوئی مسلمان بھی ایسے نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کو ہی دیا جاتا ہے یہ فطرانہ, تو پھر اس صورت میں بیک ہوم بھیج دیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو اماؤنٹ مقرر ہوتی ہے نا, وہ ایک بیئر منیمم کے جو سب پے کر سکیں. لیکن اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ضروری نہیں کہ 2.5 کلو آٹے کی قیمت ہی دیں, آپ جو یا کشمش یا کھجور کی بھی دے سکتے ہیں. افضل یہی ہے نا کہ ہم راشن دیں لوگوں کو, چاول آٹا, یہ نہیں کھانے پینے کی چیزیں دیں, یہ افضل ہے. اگرچہ پیسے دے سکتے ہیں, لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ فوراً جب میں کسی کو یہ کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہاں سے لیں, کہاں دیں. بھئی آپ اپنے یہ کہاں سے لیتے ہیں, اور دینے کے لیے آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ روزے رکھنے کی تھی نا, اپنی ساری افطاری کی تھی, رمضان سے پہلے اکٹھا لا کے رکھنی گروسری کر کے. سب میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہی رمضان قریب آیا تو سب فکر مند تھے کہ مہینے بھر کی گروسری لا کے رکھ دیں تاکہ روز روز بازاروں میں نہ جانا پڑے, خصوصاً ڈرائی راشن جو ہے. تو آپ نے غریبوں کے لیے کیوں نہیں پلاننگ کی کہ آپ نے خود بانٹنا ہے, سارے خاندان نے مل کے بانٹنا ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن بانٹ رہی ہے, جیسے الہدا میں بعض اوقات لاسٹ ڈے یا ایسے ٹائم پہ لوگ پیسے بھیج دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے فطرانہ دے, کیونکہ اسے عید سے پہلے دینا لازم ہے. یہ یاد رکھیے, کوئی بھی ذمہ داری نہ لے کسی کی جب تک وہ اس کمٹمنٹ کو نہ پورا کر سکے. اب وہ کیا ہے, ساری ٹیم چھٹی پہ چلی گئی, عید منانے چلی گئی, اب کوئی ایک آدھ بےچارہ رہ جاتا ہے اور وہ پھر بازاروں میں بھاگ رہا ہوتا ہے کہ سامان اکٹھا بھی کرے اور گاڑی پہ رکھ کے تو غریبوں کو بانٹ کے بھی آئے, تو بڑی مشکل ہو جاتی. تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہم پلاننگ کرنے والے ہیں کہ نیکسٹ ایئر رمضان راشن میں تو ہم فطرانہ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ وہ تو ارلی تقسیم ہو جاتا ہے. یہ فطرانے کے طور پر عید سے پہلے ہی دیا جائے گا. تو عید سے 1-2 دن پہلے ہی اگر لوگ ادا کر دیں اور پھر اس کو تقسیم کرنے کے لیے پلاننگ ہو جائے تو بیسٹ ہے. فطرانہ صرف 28 کے بعد لیا جا سکتا ہے, دینے والا بھی جب ہی نکالے گا. جی ہاں, پہلے نہیں نکال سکتے. آپ کے روزے ہی نہیں مکمل ہوئے جن کا فطرانہ آپ نے دینا ہے. یہی تو اصل مشکل ہے, کیونکہ اس دفعہ مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا تو اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور پڑھا ہے اس کے بارے میں. یعنی وہ صرف دیں گے اس وقت, نکالیں گے اس وقت, 2 دن پہلے تک بس نکال سکتے ہیں. اگر ہفتہ پہلے نکالا دوبارہ نکالیں. رمضان راشن تو رمضان سے پہلے بھی نکال سکتے. دیکھیں یہ تو ہم نے خود بنایا ہوا نا, رمضان راشن ہم نے بانٹنا ہے, یہ ہمارے اوپر کوئی قرآن و سنت سے پابندی نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ اس کے کیٹیگری میں آتا ہے. وہ رمضان سے پہلے دیں, آپ رمضان راشن رمضان کے پہلے عشرے میں دیں, دوسرے میں دیں, تیسرے میں دیں, عید کے دن دیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو فطرانہ ہے وہ آپ 1-2 دن پہلے ہی نکال سکتے ہیں. اب دوبارہ دے دیں نا, کیا فرق پڑتا ہے. یہ بھی ایک اور غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کریں گے. زکوٰۃ میں آپ نہیں ایڈجسٹ کر سکتے. ایک بات زکوٰۃ کے معاملے میں یاد رکھیے, زکوٰۃ سال گزرنے پر دی جاتی ہے. مثلاً آپ کی زکوٰۃ ذوالحجہ میں ڈیو ہے, آپ دے رہے ہیں رمضان میں, رمضان اور ذوالحجہ کے بیچ میں ڈالر کی قیمت ڈبل ہو گئی, مثلا اللہ نہ کرے, لیکن ہو گئی. اب آپ نے $10,000 سیو کر کے رکھے ہوئے تھے جن پہ آپ نے زکوٰۃ دینی تھی, آپ تو پہلے ہی دے کے رمضان میں فارغ ہو گئے, اور یہ جو بعد کے مہینے ابھی رہتے تھے جب ڈیو ڈیٹ پہ آپ کی زکوٰۃ تو کچھ اور بنتی تھی, وہ آپ نے مارجن پے ہی نہیں کیا,
کہ میں تو دے چکی ہوں رمضان میں، ارلی دے چکی ہوں. بھائی نہیں، جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے اس دن کی سونے اور ڈالر کی ریٹ معلوم کریں اور اس دن بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں اور پھر نکالتے ہوئے نیت کریں کہ میں یہ زکوٰۃ پے کر رہی ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی وہ میں نے غریب کو وہ دیا تھا قرضہ اور اس نے کیا نہیں مجھے واپس، اب میں نے اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیا. نو، ایسے نہیں کاؤنٹ ہوتا. جس دن آپ نے گولڈ پہنا تھا شادی کے دن اور آپ کو چوڑیاں ملی تھی اور آپ نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں لاکر میں، نکالی نہیں ہے، تو آپ کو ڈیٹ دیکھ لیں اس دن ہجری کیلنڈر کی کون سی ڈیٹ تھی، چاہے 50 سال ہو، بالکل پتہ چلتا ہے. ایسی جنتریاں ہیں کہ 50 سال پہلے کی بھی ڈیٹ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ 7 اپریل کو آپ کی شادی ہوئی تھی تو اس دن ہجری کیلنڈر کی کون سی ڈیٹ تھی، اور اس کے ساتھ سال بنائیں کتنے سال گزرے. ایک اصول یاد رکھیے، جو چیزیں فرض ہے نا، فرض جن کی ادائیگی فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، ان میں منمانیاں نہیں کر سکتے ہم کہ اپنی طرف سے چیزوں کو آگے پیچھے کر دیں. ان کے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کر کے آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں آج کل حالات ایسے ہیں، ہر دن ریٹ چینج ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے تو ہزاروں کا فرق پڑتا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ نے $10,000 اللہ سب کو دے رکھے ہوئے ہیں سال بھر کسی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے یا حج پہ جانے کے لیے کچھ بھی، اور جس دن آپ کی ڈیو ڈیٹ تھی، جس دن سے آپ نے لے کے رکھے، اس دن سے لے کے آج کی ڈیٹ پہ آپ نے دیکھا کہ ریٹ جو ہے مثلاً 300 ہے، اور ایک دن بعد 301 ہو گیا، تو کتنے روپے کا فرق پڑا؟ 10,000 روپے کا فرق پڑ گیا. یعنی ایک دن کے فرق میں اگر $1 بڑھ گیا ڈالر کی قیمت، اور آپ نے ایک دن پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی کہ چل میں جلدی کر لوں، اور جس دن آپ کی ڈیو تھی اس دن ریٹ اور بڑھ چکا تھا، اور 10,000 کے 10,000 روپے بنتے تھے ایکسٹرا، تو اس کی تو پھر نکلا ہی نہیں نا. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ کیا کرے کہ جس مہینے کی زکوٰۃ ڈیو ہے نا، اس مہینے سے اس مہینے پر جا کے کیلکولیشن کرے. رمضان میں دینا چاہتا ہے تو ان ایڈوانس کچھ دے دے، مثلا آدھی پونی جتنی بھی، اور جس دن اس کی بنتی ہے اس دن سارا حساب لگائے اور پھر کمی بیشی پوری کر دے. سال پورا ہونا شرط ہے اس میں. ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے. جیسے گائے کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ گائے ہیں، کچھ بھینسیں ہیں، کچھ بکریاں، سب کو ملا کے ایک نصاب بنا لیں. تو تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، ان کو ملا لیں. نہیں، ہر ایک کا الگ بنے گا نصاب. السلام علیکم. صدقہ کی بات ہو رہی تھی تو ایک بس ریمائنڈر دینا تھا اسکول کے حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارا جو اسکول ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہوا ہے، تو اس کے لیے بس تھوڑا سا یہ تھا کہ سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اس کے لیے ہماری ابھی اینٹ ڈرائیو ایک اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے ضرور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہوئی ہیں جن کو ہم لوگوں نے معذرت کی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور ہر سال ہم کوئی ہزاروں اسٹوڈینٹس کو منع کرتے ہیں جو کہ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اچھی اچھی فیملیز آنا چاہ رہی ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس ڈرائیو میں حصہ خیر کے مختلف کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن کون سی بار کتنی اونچی ہو جائے. اس رات تہجد پڑھیں روٹین کے، اور کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اچھا سوال تھا آپ کا، کیونکہ لوگوں نے چاند رات کی عبادتیں بھی بنائی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن آپ نے قیام کر کر کے تہجد کی عادت ڈالی نا، اس کو عید والی رات ختم نہ کر دیں، وہ کریں. شوال کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے. سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح. صوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے تو 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے، کیونکہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے. اور عید الفطر کے بعد کے 6 دن کے روزے تو یہ اس طرح پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا 60. یعنی رمضان کے روزے 10 گنا یعنی 10 مہینے، اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر، تو اس طرح پورے سال کے روزے ہو گئے.
رمضان کے روزے ایک مہینہ جو ہے وہ 10 مہینوں کے برابر، اور 6 روزے 60 دنوں کے برابر، اور 2 مہینے وہ بن گئے، تو اس طرح 12 مہینے کے روزے ہو گئے. اس لیے کسی بھی طرح رکھ لیں، اور شروع میں ہی رکھ لینا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب بھی آپ چاہیں سارے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے کہ پھر روزوں کے بعد پھر روزے، جیسے فرض نماز کے بعد پھر نفل سنت نماز، ایسے ہی فرض روزوں کے بعد نفل روزے، تاکہ جو کمی بیشی کوئی رہ گئی رمضان میں، ہوتا ہے نا سارا کچھ کر کے بھی کیا لگتا ہے کچھ نہیں کیا، حق نہیں ادا ہوا، کچھ اور کر لیں. ہاں تو یہ ایک نفسیاتی سی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے تھوڑے سے ایکسٹرا ڈیز. کسی بھی کام کو اگر آپ این ایکسٹرا مائل جائیں نا، مثلا آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو 10 موومنٹس بتائی گئی ہیں کہ 10 دفعہ ہاتھ یوں اسٹریچ کریں، تو آپ 11 کر لینا، ایک ایکسٹرا. اٹ میٹرس. تو کسی بھی کام میں آگے جانے کے لیے، دنیا کے کام میں ذرا ایکسٹرا آپ کر لینا. تو دین کے کام میں آپ اپنی طرف سے ایکسٹرا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو نوافل کی شکل میں بتایا گیا بس وہی ایکسٹرا کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہر فرض کے بعد، جیسے جو حج ہے اس کے ساتھ عمرہ ہے، ساتھ ہی ایک ہی سفر میں دونوں کر دیے گئے ہیں. نماز کے ساتھ بھی نوافل ہیں، روزے کے ساتھ بھی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ ہی کیوں؟ کیونکہ ابھی لوگ مانوس ہوتے ہیں نا روزوں سے، اور شوال میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے، جتنا مجھے آسان شوال میں روزے رکھنا لگتا ہے باقی مہینوں میں نہیں لگتا. باقی مہینوں میں دور ہو جاتے ہیں نا اس سے، تو پھر مشکل ہو جاتی. اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ مسلسل 6 روزے ہم رکھیں، یا ہم ایک دن رکھ کے پھر ایک دن نہ رکھیں، یا ہم ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں، یا ہم ایام بیز کے روزوں میں رکھ لیں. تسلسل شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تسلسل سے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. مگر جتنا جلدی کر لینا اتنا ہی بہتر ہے. بعض لوگ آخری دن ڈر رہے ہوتے ہیں آئے کنچار نہ نکل آئے، میرا ایک روزہ رہتا ہے، تو وہ شک میں پڑنے کی بجائے بہتر ہے پہلے رکھ لیں. اب ایک اور بڑا ہی ہاٹ کوشچن ہوتا ہے، وہ کیا قضا روزے پہلے رکھنے ہیں، پیریڈز والے روزے پہلے رکھنے ہیں، یا پھر شوال کے روزے پہلے رکھنے. اصل حکم تو یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان پورا کر لیا، رمضان کے اندر چھوٹ گئے تو بعد میں بھی پورے کر لیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے. یہ حدیث میں آتا ہے، گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو پہلے قضا رکھیں اور پھر شوال کے رکھیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلاً ایک خاتون ہے، اس نے شوال کے رکھنے ہیں، اس نے قضا بھی رکھنے ہیں، اس کو پھر پیریڈز بھی آ جانے، اس کے پاس کتنی آپشن باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمارے حالات. تو پہلے شوال پورا کر لیں اور باقی قضا بعد میں رکھ لیں. کیونکہ حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ شعبان میں جا کے پورے کر پاتی تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شوال میں جو روزے 6 نہیں رکھ سکے تو آپ ذوالقعدہ میں قضا رکھیں شوال کی، یہ نہیں ہو سکتا. ذوالقعدہ ایک پھر حرمت والا مہینہ ہے، اس میں آپ الگ سے پھر روزے رکھیں. اب مثلا کسی نے 4 روزے رکھے شوال میں اور 2 رہ گئے اس کے مجبوری یا عذر کی وجہ سے، تو جتنے آپ نے رکھے اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر کوئی عذر یا بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو حدیث ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں، تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا. ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا شوال کے روزے کو فرض روزے کی قضا کی نیت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ قضا بھی رکھیں اور شوال بھی دونوں اکٹھے کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ایک اصول ہے، عبادات میں فرض اور نفل اکٹھا ادا نہیں ہوتا. یہ بس یاد رکھیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. یعنی آپ رمضان کے روزوں میں نفلی نیت نہیں ساتھ کر سکتے. کوئی رمضان کے فرض ہی ہیں، شوال کے نفلی ہیں تو وہ نفلی ہیں، قضا نہیں ساتھ دے سکتے. ٹھیک ہے، نفل اور فرض یا جو ایسی عبادت ہے جس کی خاص الگ سے ثواب ہے، اس کو اکٹھا نہیں آپ کریں گے فرض کے ساتھ. ایام 20 کے روزوں کو کیا ہم شوال کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دن کے اعتبار سے نا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح پیر و جمعرات کا روزہ بھی افضل ہے باقی دنوں کی نسبت. تو اب مثلاً آپ کوئی فرض ادا کر رہے ہیں تو نفل آپ کا ساقط ہو جاتا ہے، جیسے
آپ مسجد میں داخل ہوتے تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنے تھے، لیکن امام نے فرض شروع کر دیے، آپ ڈائریکٹ فرض شروع کر دیں گے تو آپ کی تحیۃ المسجد ساقط ہو گئی. اللہ تعالیٰ سارے منتظمین کو بہترین جزائے خیر دے. اور میں خود عملی طور پہ کچھ کر نہیں سکی، لیکن ڈیلی کی میں رپورٹ ضرور لیتی رہی ہوں اور پوچھتی رہی ہوں حال احوال اور فیڈ بیک، تاکہ ہم سب کو ایز اے ٹیم اگلے سال اس کو مزید امپروو کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ. الحمدللہ شاید اسی لیے میں عمرے پر نہیں گئی اس سال، کہ آپ لوگوں کے ساتھ اعتکاف والوں کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کرنا تھا ڈیلی. بس میں نے جتنی دفعہ استخارہ کیا جانے کے لیے دل نہیں مانا. الحمدللہ اسی میں خیر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.